آج جو ہم لوگوں نے کوشچن کرنا ہے وہ ہے تھوک فروش کی خدمات۔ پہلے ہم لوگوں نے خصوصیات کیا تھا، آج ہم لوگوں نے تھوک فروش کی خدمات کرنا ہے۔ یہ کوشچن امپورٹنٹ بھی ہے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر آ جاتا ہے کہ کارخانہ دار کے لیے تھوک فروش کی کیا خدمات ہوتی ہیں، پرچون فروش کے لیے کیا خدمات ہوتی ہیں اور معاشرے کے لیے کیا خدمات ہوتی ہے۔ پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تھوک فروش ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو 3 طرح کے لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کارخانے دار کے لیے بھی فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، پرچون فروش کے لیے عام دکاندار ریٹیلر کی دکاندار کے لیے بھی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور معاشرے کے لیے بھی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کارخانے کے لیے خدمات۔ ہم پڑھتے ہیں کہ تھوک فروش کس طرح سے کارخانے کے لیے خدمات جو ہے اپنی سر انجام دیتا ہے۔ متوسط کا کردار، مڈل مین کا کردار کس طرح سے ادا کرتا ہے تھوک فروش جو ہے کارخانے سے اشیاء اٹھا کر پرچون فروش تک پہنچاتا ہے۔ کارخانے سے وہاں سے اشیاء اٹھاتا ہے جہاں سے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں، چیزوں کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور پرچون فروش تک، عام دکانوں تک، ریٹیلر کی جو ہمیں باہر سڑکوں پر نظر آتی ہیں ان دکانوں تک چیزوں کو پہنچاتا ہے۔ تو تھوک فروش کیا کام کرتا ہے؟ مڈل مین کا، متوسط کا کردار ادا کرتا ہے کارخانے کے درمیان اور پرچون فروش کے درمیان، ٹھیک ہے۔ آگے ہے معلومات کی فراہمی۔ تھوک فروش جو ہے ہر قسم کی مفید معلومات جو ہے کارخانے دار کو فراہم کرتا ہے، جو چیزوں کو بنا رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے معیار کے مطابق جو ہے چیزوں کو بنائے۔ آگے ہے ذخیرے کی سہولت۔ تھوک فروش کے پاس، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا پچھلے سوال میں کہ تھوک فروش کے پاس مال کو ذخیرہ کرنے کی سہولت میسر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وسیع مقدار میں مال کو ذخیرہ کرنا جانتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مالی معاونت۔ تھوک فروش جو ہے اشیاء کی خریداری کے لیے جو ہے نقد لین دین کرتا ہے کارخانے دار سے، ٹھیک ہے۔ تھوک فروش نے اگر کوئی بھی چیز خریدنی ہوتی ہے کارخانے دار سے تو وہ نقد لین دین کرتا ہے، اور اکثر اگر کارخانے دار کے پاس پیسوں کی کمی ہو تو تھوک فروش اس کی مالی مدد بھی کرتا ہے۔ آگے ہے مال کی برآمدات۔ تھوک فروش جو ہے کارخانے دار کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو برآمد کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، دوسرے ملکوں کو بھیجنے میں بھی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے آمدنی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پیشکشی آرڈر۔ تھوک فروش کارخانے دار کو اشیاء کی خریداری کے لیے آرڈر بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی چیزوں پر لوگوں کا فوکس آتا ہے، تو اس طرح سے پیشکشی آرڈر دیتا ہے۔ تشہیر تھوک فروش جو ہوتا ہے، اب ہم لوگوں نے پچھلے سوال میں بھی پڑھا تھا کہ تھوک فروش جو ہے تشہیر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اور کارخانے دار کی چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیمتوں میں استحکام۔ تھوک فروش کو زیادہ تر علم ہوتا ہے کہ لوگوں کی طلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ کس چیز کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اشیاء کی نقل و حرکت کے لیے توازن پیدا کرتا ہے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ قیمتوں میں استحکام آتا ہے، قیمتیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، مناسب ہی رہتی ہیں۔ آگے ہے خام مال کی درآمد۔ تھوک فروش جو ہوتا ہے، اگر ہم لوگوں نے کارخانے دار نے کسی دوسرے ملک سے، باہر کے ملک سے کچھ مال منگوانا ہو، خام مال منگوانا ہو، تو اس کی خریداری میں بھی مدد کرتا ہے، وسیع مقدار میں خریداری۔ تھوک فروش کارخانے دار سے وسیع مقدار میں جو ہے اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ آگے ہے خطرہ اٹھانا۔ تھوک فروش جو ہے خطرہ اٹھاتا ہے، یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک بلک کوانٹٹی میں چیزیں اٹھائی جائیں گی تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خراب ہو جائیں گی، چوری ہو جائیں گی، تو یہ تھوک فروش جو ہے خطرہ اٹھاتا ہے۔ آگے ہے اخراجات میں بچت۔ تھوک فروش جو ہے زیادہ تر کارخانے سے خود مال اٹھاتا ہے اور پرچون فروش تک بھی خود پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اخراجات میں بچت ہوتی ہے، نقل و حمل میں جو ہے کہ اخراجات میں بچت پیدا ہوتی ہے اس سے۔ آگے ہمارے پاس ہے پوائنٹ، آخری ہے 13 پوائنٹ، قیمتی مشورے۔ تھوک فروش جو ہے کارخانے دار کو اچھے مفید مشورے جو ہے پرووائڈ کرتا ہے، وہ کارخانے دار کو بتاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کون سی چیزوں کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس طرح کے مفید مشورے جو ہے تھوک فروش پرووائڈ کرتا ہے کارخانے دار کو۔ آگے ہے پرچون فروش کے لیے خدمات۔ پرچون فروش کے لیے تھوک فروش کس طرح سے خدمات سر انجام دیتا ہے؟ مناسب قیمت۔ تھوک فروش جو ہوتا ہے مناسب قیمت پر پرچون فروش کو اشیاء فروخت کرتا ہے۔ آگے ہے ادھار مال کی سہولت۔ تھوک فروش جو ہے اکثر ادھار مال بھی بیچ دیتا ہے پرچون فروش کو، ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے جو ہیں پرچون فروش اسے واپس کرتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذخیرے کی سہولت۔ پرچون فروش جو ہے ضرورت کے مطابق تھوک فروش سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو ہے مال اٹھاتا ہے،
اس طرح سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوک فروش کو مال پرچون فروش کو مال جو ہے اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ تھوک فروش کے پاس آلریڈی ذخیرہ ہوتا ہے مال، مختلف اقسام کا مال تھوک فروش کے پاس ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مختلف اقسام کا مال ہوتا ہے۔ پرچون فروش اپنی ضرورت کے مطابق مختلف اقسام کا مال جو ہے اس سے لے سکتا ہے۔ آگے ہے مال کی جلد فراہمی۔ تھوک فروش اپنے گوداموں سے مال جو ہے جلد از جلد جو ہے پرچون فروش کی دکانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی سہولت، تھوک فروش کے پاس جو ہے ٹرانسپورٹ کا خاطر خواہ انتظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ٹائم جو ضائع ہونا ہوتا ہے وہ کافی بچ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مفید مشورے۔ تھوک فروش جو ہے پرچون فروش کو اپنے کاروباری تجربے کے لحاظ سے مفید مشورے بھی پرووائڈ کرتا ہے، دیتا ہے۔ تشہیر کا فائدہ، کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ تھوک فروش جو ہے مال کی تشہیر خود کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پرچون فروش کو فائدہ ہوتا ہے، اور پرچون فروش کو تشہیر اشتہار بازی نہیں کرنی پڑتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ چیزوں کی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ لوگ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نہیں، تو وہ پھر اپنے معیار کے مطابق وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں۔ مالی معاونت، تھوک فروش جو ہے مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے پرچون فروش کو مختلف مدت کے لیے قرضے بھی دیتا ہے۔ آگے ہے نئی مصنوعات کا تعارف۔ کارخانے سے براہ راست رابطہ ہونے کی وجہ سے تھوک فروش کا تو نئی مصنوعات کارخانے دار بناتے ہیں، اور تھوک فروش جو ہے انہیں پرچون فروش تک پہنچاتے ہیں۔ قیمتوں میں استحکام، پوائنٹ نمبر 24 ہے ہمارے پاس۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوک فروش مال کی مناسب نقل و حرکت کے ذریعے سے قیمتوں میں استحکام پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہوتا ہے، وہ ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولت ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کی، وہ تھوک فروش کے پاس میسر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قیمتوں میں استحکام ہوتا ہے، اور پرچون فروش کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خاطر خواہ فائدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ تھوک فروش سے مناسب قیمت پر چیزیں خرید کر آگے عام صارفین تک، لوگوں تک، کسٹمر تک اسے مہنگا بیچتا ہے، تو اس سے کافی جو کمیشن ہے پرچون فروش اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آگے ہے کاروباری معاملات۔ اچھا جی، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوک فروش کو زیادہ تر پتہ ہوتا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے، لوگ کس چیز کو پسند کریں، کیا کلچر ہے، تو اس کے مطابق جو ہے تھوک فروش چیزیں لے کر آتا ہے اور پرچون فروش کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرچون فروش کے پاس نئے ڈیزائن آتے ہیں، لوگوں کے معیار کے مطابق چیزیں آتی ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پرچون فروش کو کافی فائدہ پہنچتا ہے تھوک فروش کی وجہ سے۔ آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے معاشرے کی نئی خدمات۔ سب سے پہلے پوائنٹ ہمارے پاس ہے اشیاء کی فراہمی۔ تھوک فروش کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ہر تمام قسم کے اشیاء جو ہیں لوگوں کے معیار کے مطابق لوگوں کو مل رہی ہوتی ہیں پرچون فروش کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اشیاء کی فراہمی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے روزگار کی فراہمی۔ تو تھوک فروش جو ہے لوگوں کو بلا واسطہ یا با واسطہ جو ہے روزگار بھی مہیا کرتا ہے، جس طرح سے ٹرانسپورٹ کے لیے تھوک فروش کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مال پہنچانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح سے لوگوں کے لیے روزگار بھی میسر ہوتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ آگے ہے 28 پوائنٹ مارکیٹ ریسرچ۔ تھوک فروش ہم لوگوں نے پڑھا کہ مارکیٹ کو ریسرچ کرتا ہے، مارکیٹ کے لوگوں کی پسند ناپسند کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے معیار کے مطابق چیزیں لے کر آتا ہے اور پرچون فروش تک پہنچاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسے لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے معیار کے مطابق جو ہے اچھی اشیاء جو ہیں سستے داموں فراہم کی جاتی ہیں۔ آگے ہے پیداوار میں اضافہ۔ تھوک فروش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی، چیزوں کی طلب زیادہ ہوگی، تو پھر چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، جس سے پیداوار میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 30، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے معلومات کی فراہمی۔ تھوک فروش اشتہار بازی کے ذریعے مصنوعات اور ان کے استعمال کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرتا ہے کہ کیا چیز ہم لوگوں نے کس طرح سے استعمال کرنی ہے اور یہ کس طرح سے ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی تمام انفارمیشن جو ہے تھوک فروش لوگوں تک پرووائڈ کرتا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس آخری پوائنٹ نمبر 31، معاشی ترقی۔ ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا کہ تھوک فروش جو ہے روزگار کی فراہمی کرتا ہے، لوگوں کو بلا واسطہ یا با واسطہ جو ہے روزگار مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی طلب میں اضافہ کرتا ہے، مصنوعات کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس سب کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاشی ترقی پر۔ معاشی ترقی جو ہے بہتر ہونے لگ جاتی ہے، ہمارا ملک ترقی کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملک میں انفلیشن یا ڈفلیشن کم ہونے لگ جاتا ہے، تو اس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹس اب آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، باقی پھر ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔